اچھا، ہیبٹس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ 4 ایریاز پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. کیو پہ کرنا ہے، کریونگ پہ کرنا ہے، رسپانس پہ کرنا ہے، ریوارڈ پہ کرنا ہے. کیو کے لیے امپورٹنٹ چیز کیا تھی کہ میک اٹ آبویس. یعنی اگر آپ کا کیو موجود بھی ہے لیکن وہ آبویس نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا، تو پھر آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اس چیز کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے. اور اس کے لیے ہم نے بہت ساری ٹپس جو ہیں وہ بھی پچھلی کلاسز میں، پچھلے سیشنز میں ہم نے ڈسکس کی ہیں. آج ہم میک اٹ آبویس کا ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ دیکھیں گے، اور وہ یہ ہے سیلف کنٹرول. یعنی ہم سیلف کنٹرول کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں، اور ہم اکثر یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں نے یہ کام اس لیے کر لیا کہ اس کا سیلف کنٹرول بہت اچھا ہے، اور پھر ہم اپنے لیے گلٹ میں جاتے ہیں کہ مجھ سے تو یہ نہیں مینج ہوتا، مجھ سے یہ نہیں کنٹرول ہوتا، مجھ سے یہ چیز نہیں ٹھیک کی جاتی. کوئی بھی بات ہو، آپ کا ویٹ کا چیلنج ہے، آپ کا کوئی ایڈکشن ہے، اسی طرح کوئی اور اپنی ہیبٹ جو ہے اس کو فکس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، غصہ بھی ایون ٹھیک کرنا چاہ رہے ہوں، ہر چیز میں ہم کہتے ہیں کہ جی سیلف کنٹرول چاہیے. اس میں بہت سی آبزرویشنز ہیں. جیسے جو ویتنام وار تھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی وہ جب وہ 16ویں سال میں اپنے آئی تو آبزرویشن یہ ہوئی، انہوں نے دیکھا جو بہت سے ایکسپرٹس وہاں پہ جا رہے تھے اور جو فوج تھی اس کے ساتھ کام کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی تعداد جو سولجرز کی ہے، یو ایس سولجرز کی، وہ ہیروئن ایڈکٹ ہو گئے اور بہت نشہ کرنا شروع ہو گئے. اور ظاہر ہے انہوں نے پھر اس کو ڈگ کرنا شروع کر دیا. ان کے لیے ایک کنسرن تھا کہ کیوں وہ ایسا کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جی وہ پریشان تھے، اسٹریسفل تھے، ان کے پاس اور کوئی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں ہوتا تھا، گھروں سے دور تھے. اور یہ وہ دور تھا 1970s میں کہ گھروں سے تو بہت زیادہ کوئی آپ کا وہ کانٹیکٹ بھی نہیں ہو سکتا اس طرح سے. پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جب یہی افراد جو کہ نشے میں تھے وہاں پہ تو واپس آئے، اب گھر آنے کے بعد بہت سارے جو تھے انہوں نے نشہ چھوڑ دیا، بہت سارے جو تھے انہوں نے اپنی ہیبٹس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا. یعنی جو چیز وہ ویتنام میں نہیں کر پا رہے تھے، اب جیسے انوائرمنٹ چینج ہوا تو ان کا نشہ جو تھا وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. جبکہ عام حالات میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نشہ کر رہا ہوتا ہے، جب تک وہ ری ہیب میں ہوتا ہے وہ تقریباً 90% ٹھیک ہو جاتا ہے. جیسے ری ہیب سے نکال کر وہ اپنے گھر واپس آتا ہے تو اس کا نشہ بڑھ جاتا ہے. تو جب انہوں نے یہ 2 ماڈلز دیکھے تو ان کو یہ سمجھ آئی کہ جو ویتنام میں تھے وہاں کا انوائرمنٹ میں چیلنجز تھے، اور جیسے وہ گھر واپس آئے تو وہ چیلنجز ختم ہوئے تو انہوں نے نشہ چھوڑ دیا. اسی طرح جو لوگ ری ہیب میں جاتے ہیں وہاں پہ ان کو نشہ نہیں مل رہا تھا، ٹریٹمنٹ پلان تھا، اس کے ساتھ وہ بہتر ہونا شروع ہو گئے. لیکن جیسے ہی وہ اس انوائرمنٹ میں واپس آئے جس کی وجہ سے ان کے چیلنجز تھے انہوں نے دوبارہ شروع کر دیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ساری زندگی اسی چیز کے ساتھ سٹرگل کرتے ہیں کہ میرا کیونکہ سیلف کنٹرول نہیں، اس لیے میں نشہ نہیں چھوڑ سکتا، میں وزن نہیں کم کر سکتا، میں اسموکنگ نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنی یہ ہیبٹ نہیں ٹھیک کر سکتا، وہ بہت زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں اپنے اندر کے سسٹم پہ. اور اندر کا سسٹم جو ہوتا ہے کئی دفعہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ڈسپلن لوگ ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی زندگی کو باہر کے ماحول کے مطابق ذرا اچھا ڈسپلن میں رکھا ہوا ہوتا ہے، ان کو اگر ان کے پاس ول پاور نہ بھی ہو، سیلف کنٹرول نہ بھی ہو، لیکن کیونکہ وہ ڈسپلن کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ پھر بھی کوئی بہتر ریزلٹس لے آتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی میں ضروری ہوتی ہیں، جیسے استقامت ضروری ہوتی ہے، ول پاور ضروری ہوتی ہے، اور کچھ کوالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ یہ انسان کو ڈسپلن بناتی ہیں. جب آپ کے اندر ڈسپلن آ جاتا ہے اور آپ اپنے انوائرمنٹ میں اس ڈسپلن کو لے آتے ہیں تو سیلف کنٹرول اگر آپ کا اندر نہ بھی ہونا تو آپ چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہیبٹ جو ہوتی ہے ہماری وہ ان ریلیونس ہوتی ہے ٹو دا انوائرمنٹ. ہم جس ماحول میں ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی اس کا بہت امپورٹنٹ لنک ہوتا ہے. ایک دفعہ ہمارے دماغ نے نا وہ کوئی پیٹرن سیکھ لیا نا انوائرمنٹ سے، تو جب بھی ہمیں دوبارہ سے وہی ماحول ملے گا تو ہمارا دماغ ہمیں آٹومیٹکلی ارج کرے گا کہ ہم اس کی طرف جائیں اور ہم جانے کی کوشش کریں گے. اور کچھ پھر ہوتا یہ کہ ماحول کی وجہ سے بھی، چاہے ہم نے بڑے وعدے کیے اپنے آپ سے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، لیکن ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثلاً
آپ کوشش کر رہے ہیں وزن کم کرنے کی, آپ بہت عرصے کے بعد کسی کو ملے, ہمارے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ یعنی باز نہیں آتے, وہ ضرور آپ کو بتائیں گے کہ آپ پتلے ہیں, آپ کمزور ہیں, آپ ماشاءاللہ جسم آپ کا زیادہ بھرا بھرا لگ رہا ہے, آپ کو شیم کرتے ہیں. باڈی شیمنگ کرنا بچوں کو بھی ہم بچپن سے کرتے ہیں, اور جو آگے ملتے ہیں وہ بھی جب جس عمر میں ملتے ہیں ہم ان کو بھی ضرور شیم کریں گے. تم نے تو ویٹ پٹ آن کیا, آپ ابھی اپنی طرف سے ویٹ کم کر رہے تھے اور آپ کو لگ رہا تھا کہ جی میں نے اپنے اوپر کافی کام کر لیا ہے, تو آپ اسٹریسفل ہو جاتے ہیں. اور وہ انسان جو اسٹریسفل ہوتا ہے وہ کیا کرے گا, وہ کئی دفعہ ایموشنل ایٹنگ شروع کر دیتا ہے, اوور ایٹنگ شروع کر دیتا ہے. اسی طرح اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک اسموکر ہے اس کو ڈرانے کے لیے اس کو ایسی تصویر دکھائیں گے کہ یہ دیکھو لنگس کی پکچر ہے اور یہ سارے بلیک ہوئے میں اور تمہارے ایسے ہو جائیں گے, تو اس کو اتنی انزائٹی ہوگی اور وہ انزائٹی کی وجہ سے سگریٹ پینا اور سگریٹ پینا شروع کر دے گا. اگر ہم کیوز کے بارے میں کیئرفل نہیں ہوتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس بیہیویئر کو روک نہیں سکتے, وہ بیہیویئر ہمارا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو بیڈ ہیبٹس جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ آٹو کیٹالیٹک ہوتی ہیں, یعنی آپ یہ پروسیس آٹومیٹیکلی آپ کو اس لوپ میں رکھتا ہے. جب آپ کی کوئی بیڈ ہیبٹ ہوتی ہے, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کسی چیز کے بارے میں بھی, یعنی آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو آپ آٹومیٹیکلی جنک فوڈ کھانا شروع کر دیں گے. جب آپ جنک فوڈ کھائیں گے تو پھر آپ کا موڈ اس لیے خراب ہوگا کہ ہائے میں نے یہ کر لیا, پھر آپ کہتے ہیں اچھا چلو اب برگر کھا لیا ہے تو اب میٹھا بھی کھا لو, اب آئس کریم بھی لے لو, اب یہ بھی لے لو, اور آپ ایک بیڈ ہیبٹ سے دوسری بیڈ ہیبٹ کی طرف جاتے ہیں. اسی طرح جب لیٹس سے کوئی اپنی اسکرین کے آگے بیٹھا ہوا ہے اور بہت ڈل ہوتا چلا جا رہا ہے اور آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں, اب آپ کی انرجی نہیں رہتی, تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ میری انرجی کم ہو رہی ہے, میں اٹھتا ہوں, میں چل کے کوئی واک کرتا ہوں, کوئی اور کام کرتا ہوں, آپ مزید دیکھتے چلے جاتے ہیں. آپ اسی لوپ میں رہتے ہیں کہ اب ٹائم تو ضائع ہو ہی گیا ہے تو چلو اب ٹائم مزید ضائع کرتے چلے جاؤ. جب آپ اپنی ہیلتھ کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ بہت وری کرتے ہیں اور آپ کو فکر ہوتی ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ کوئی ہیلدی کام کریں, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کو سینس آف لاس اتنا ہوتا ہے, فیلئر اتنا ہوتا ہے اندر سے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا میں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہوں, ہم پھر وہ غلط کام کرتے ہیں. کتنے لوگ جو میرے پاس کوچنگ کے لیے آتے ہیں تو یہ انہوں نے نا اپنے آپ کو یہ ایکسیپٹنس دی ہوتی ہے کہ میں نہیں ٹھیک ہو سکتا, کیونکہ انہوں نے یہ بات سنی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا, یہ نہیں کوئی کام صحیح کرے گا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں, وہ ہر بات پہ یہ کہتے ہیں کہ آئی تھنک میں ایسے ہی ٹھیک ہوں, مطلب میں چاہوں تو میں فوراً یہ چیز ٹھیک کر سکتی ہوں لیکن میں ایکچولی کرنا نہیں چاہتی. کون سا ایسا انسان ہے جو اپنے آپ کو بہتر نہیں بنانا چاہتا, پتلا نہیں ہونا چاہتا, ہیلدی نہیں ہونا چاہتا, لیکن کیونکہ ہمارے اندر کا سسٹم ہمیں بار بار بتا رہا ہوتا ہے کہ یو ہیو فیلڈ سو مینی ٹائم, یو کی ناٹ ڈو اٹ, تو ہم اس فیلئر کی وجہ سے کہتے ہیں بس میں ایسی ہی ٹھیک ہوں, میں تو دراصل خوش رہنا چاہتی ہوں, میں اپنے آپ کو ٹینشن میں نہیں ڈالنا چاہتی. لیکن آپ دیکھیں جب ہم ایک دفعہ کوئی تھوڑا سا کوشش کر کے انوائرمنٹ میں کوئی چیز لا کے اپنے اوپر کام کرتے ہیں اور ہمیں کوئی رزلٹ ملتا ہے, تو پھر دیکھیں کہ ہمارا پورا وہ جو بات کرنے کا سٹائل, سوچنے کا سٹائل, وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. تو جو بیڈ ہیبٹ ہوتی ہے نا وہ ایک رن اوے ٹرین کی طرح ہوتی ہے جو ہمیں ایک غلطی سے دوسری غلطی کی طرف لے کر جانا شروع کر دیتی ہے. سو ریسرچرز کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کیو انڈیوسڈ وانٹنگ. جب آپ کو باہر اپنے ماحول میں کوئی ٹریگر ایسا ملتا ہے, اپنے کوئی بیڈ ہیبٹ میں آپ ہوتے بھی ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کمپلسو قسم کی کریونگ ہوتی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے. اگر آپ کوئی چیز نوٹس کر لیں گے تو یو وڈ وانٹ ٹو ہیو اٹ. یعنی آپ کو لیٹس سے میٹھا پسند ہے اور ٹیبل پہ میٹھا پڑا ہوا ہوگا یا فریج میں میٹھا پڑا ہوا ہوگا یا آپ کو کوئی اپرچونٹی مل رہا ہوگا میٹھا کھانے کا, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں کھاؤں گی, پھر آپ کھائیں گے ہی کھائیں گے. وہ آپ کے دماغ میں ایسا وہ پریشر بلڈ ہوتا ہے کہ یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, اور پھر آپ اپنے آپ کو اس سے روک نہیں پاتے ہیں. تو جیسے ایک ریسرچ ہے کہ جو ایڈکٹ ہوتا ہے اگر اس کو کوکین کی پکچر دکھائی جائے جسٹ فار 33 ملی سیکنڈس, 33 ملی سیکنڈس, تو اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ اس میں وہ جو پاتھ وے ہوتا ہے اس راستے پہ جانے کا وہ اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے. یعنی اب آپ سوچیں کہ یہ اسٹرانگ سپیڈ ہے برین میں کہ آپ کانشیسلی اس کو رجسٹر ہی نہیں کر پاتے, لیکن آپ کے برین کے اندر وہ چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ سوچیں جیسے
جو لڑکے لڑکیاں ہیں جو اس طرح سے یعنی آپس کے حرام ریلیشن شپ میں بھی چلے جاتے ہیں, ہم کتنی آسانی سے انہیں کہتے ہیں کہ مت کرو یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن اگر وہ بیڈ پیٹرن رجسٹر ہو چکا ہوا ہے تو وہ اتنا ہی ٹائم لگے گا, ملی سیکنڈ کے ٹائم میں ان کا دماغ ان کو پھر دوبارہ اس جگہ پہ پہنچائے گا, اس ایکٹیویٹی کی طرف لے کر جائے گا کہ وہ اس کو چینج نہیں کر سکیں گے. اس میں ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے کہ یہی بات یاد رکھیں کہ یو کین بریک اے ہیبٹ بٹ یو آر ان لائکلی ٹو فرگیٹ اٹ. وہ بھولیں گے نہیں, وہ آپ کے پیٹرنس آپ کے اندر ہی کہیں نہ کہیں جمع رہیں گے, اور جہاں پہ بھی آپ کو کوئی ایسی ٹیمپٹیشن نظر آئے گی, موقع ملے گا, تو آپ اس کو ریزسٹ نہیں کر سکیں گے اور پھر آپ فیلئر کی طرف جائیں گے. تو ان دا لانگ رن ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, ہمیں یہ یاد رکھنا ہوتا ہے کہ وی بیکم اے پروڈکٹ آف دا انوائرمنٹ وی لیو ان. اس لیے دیکھیں کمپنی کا کس ماحول میں آپ رہتے ہیں کتنا اثر ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بہادر ہوں, میں کچھ نہیں کروں گی اور میں کہیں پہ بھی جا کے بیٹھ جاؤں. ہمیں اس ماحول کے مطابق اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کس جگہ پہ رہتے ہیں اور کتنی دیر. اگر میں آلریڈی ٹیمپٹیڈ ہوں کسی کام کے لیے اور میں اسی ماحول میں جا کے بیٹھوں گی اور میرے برین میں وہ پیٹرن بھی ہے, تو میں ڈیفینیٹلی وہ کام کرنا شروع کر دوں. وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی سیلف کنٹرول کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو روک لیں گے. اس میں وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ I have never seen someone consistently stick to positive habits in a negative environment. یہ بہادر ہے, اس کا سیلف کنٹرول ہے, یہ نہیں وہ کام کرے گا. جیسے کئی دفعہ کوئی بچے یا بچیاں کسی ایسے آفس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں جو بہت برا ہے. اب وہ ہے ہی ایسا جہاں پر غیبتیں ہو رہی ہیں, جہاں پہ بہت فرینکنس کے ساتھ لڑکے لڑکیاں گپیں لگا رہے ہیں. آپ کتنی دیر اس میں سروائیو کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے. آپ وہاں پہ کلیپس کرنا شروع کر دیں گے, آپ کا وہ سارا سسٹم جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا. تو اٹ از ویری امپورٹینٹ کہ ہم جہاں تک ہو سکے اپنی انوائرمنٹ کو اس طرح کا بنائیں اور اس کے لیے ایفرٹ کریں جو کہ ہمارے ان جو غلط پیٹرن ہمارے دماغ میں اگر رجسٹر ہوئے ہیں یا ہماری کوئی ٹیمپٹیشن ہے ہمیں اس کی طرف نہ لے کے جائے. تو اب جیسے اگر آپ کو میٹھے کی ٹیمپٹیشن ہے تو آپ میٹھی چیز گھر میں نہ رکھیں. انوائرمنٹ میں نہیں ہوگی تو آپ نہیں کھائیں گے, انوائرمنٹ میں ہوگی تو پھر آپ کیا کریں گے, آپ کھانا شروع کر دیں گے. اب ہمارے بچے کیا کرتے ہیں, انوائرمنٹ میں نہیں, آپ نے گھر میں میٹھا نہیں رکھا, جنک نہیں رکھا, اب ان کے لیے کیا مشکل آ چکی ہوئی ہے, آرڈر کر لو, آرڈر کر لو. وہ پھر آرڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا مجھے ایک دو دفعہ ایسے ہوا, میں نے تو کبھی کوئی خاص ایسی چیزیں آرڈر نہیں کی, لیکن ایک دو دفعہ جیسے کوئی میں نے کہیں سے بریڈس منگوائیں یا کوئی اور ایسی چیز منگوائی ضروری, تو وہ مجھے نا فون کرتے ہیں. میں کئی دفعہ کوئی کلاس میں ہوں, کہیں میٹنگ میں ہوں, ان نون نمبر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اٹھاؤں نا. تو اب میں بڑی وہ پریشان ہوئی وہاں پہ. تو مطلب میں نے ان کو پھر کہا کہ دیکھیں آپ مجھے فون نہ کیا کریں, جو ہے بیل دیا کریں, آپ گھر آئے ہیں اور وہاں بیل دیں, وہ اندر سے ریسیو کر لیں گے. تو میں نے گھر میں کسی سے بات کی, میں نے کہا پتہ نہیں یہ فون کیوں کرتے ہیں, بیل کیوں نہیں دیتے. انہوں نے کہا اس لیے کہ زیادہ تر ینگسٹرز ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ آرڈر کیا ہوتا ہے اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتانا ہوتا. لیٹ نائٹ ہوتا ہے, رات کو بیل نہیں دینا, اور یہ ایک انسٹرکشن ہوتی ہے اسپیسیفکلی جو ضرور دی جاتی ہے. ہاں جی کہ جی بیل نہیں آپ نے دینی. تو وہ چپ کر کے بچے جاتے ہیں گیٹ پہ سے چیزیں ریسیو کرتے ہیں اور وہ اپنے کر لیتے ہیں نا. تو یہ دیکھیں کتنی خطرناک باتیں ہیں جس سے کہ وہ پھر آپ اپنی ٹیمپٹیشن کو بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ کیو کا ایکسپوجر کم کر دینا ہے. یعنی جس چیز سے آپ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں اس کو, ویسے تو ہم نے کہا تھا نا کہ کیو کیا ہے, میک اٹ آبویس, لیکن آپ جس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں میک اٹ انویزیبل. آپ جتنا اپنے سسٹم میں سے اس کو نکال لیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا کہ آپ اس کو کر لیں گے, کیونکہ سیلف کنٹرول ایک شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہے. لیکن جب آپ وہ ماحول بناتے ہیں پورا, وہ آپ کو لانگ ٹرم ہیلپ کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے آپ فوکس کر کے کام کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ اپنا فون نہ رکھیں. ایون اگر آپ کے بیگ میں یا پاکٹ میں یا آپ کے سامنے ٹیبل پہ پڑا ہے, اور چاہے آپ نے سائلنٹ پہ کیا ہوا ہے یا وائبریٹر پہ, آپ کو ذرا سا فیلنگ بھی ہوگی کوئی میسج آ رہا ہے, تو آپ کچھ بھی کام کر رہے ہو آپ کا دھیان اس کی طرف جائے گا. تو اس کو اپنے سامنے نہ رکھیں اس وقت جب آپ فوکس کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے یہ باڈی شیمنگ نہ ہو یا مجھے یہ فیلنگ آف انکمپیٹنس نہ ہو کہ میں کسی سے کم ہوں, تو پھر آپ کے جو سوشل میڈیا ٹریگرز ہیں آپ ان کو کم کریں, آپ اس پہ کم ٹائم سپینڈ کریں. اگر آپ کنٹینیوسلی سوشل میڈیا پہ ہیں تو پھر وہاں پہ تو ہر وقت لوگ اپنی امیجز ڈال رہے ہیں اور اپنی کہانیاں ڈال رہے ہیں,
تو وہ پھر آپ اس سے بہت زیادہ وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں نے جب جم جانا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ حالانکہ صبح کو ہارڈلی 1-2 لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے ہیوی ویٹس اٹھا رہے ہوتے ہیں تو مجھے نا وہ سٹریس فیل ہونا شروع ہو گیا ان کو دیکھ کے. انہی دنوں میں اپنی دوبارہ انٹرنشپ کر رہی تھی لائف اسٹائل میڈیسن کی, تو اس میں جو بھی پیشنٹس آتے تھے تو وہ پھر ان کو جو ہماری مینٹور ہیں وہ بتایا کرتی تھیں ڈاکٹر شگفتہ کہ ہیوی ایکسرسائزز نہیں کرنی. وہ کہتی تھیں یہ ہیلدی نہیں ہوتی ہیں باڈی کے لیے نا, اپنی باڈی کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کی باڈی کیا مانگ رہی ہے اور آپ اس کے مطابق جو ہے نا ایکسرسائز کریں. تو مجھے میرے دماغ میں ان لوگوں کی پکچرز آتی تھی اتنی ہیوی ایکسرسائز تو میں اس سے اسٹریسفل ہونا شروع ہو گئی تھی. اس کے بعد میں نے گھر میں ہی شروع کر دی. میں نے سوچا کہ میں کچھ ویڈیوز لگا کے وہاں سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر کے وہ کام کرنا شروع کر دوں. سردیاں بھی ہیں, میرا بھی جانے کو صبح صبح دل بھی نہیں چاہتا. اور دوسرا کیا ہوا کہ کوئی ملی تو انہوں نے مجھے ہنس کے کہا کہ کسی نے نا مجھے کہا, ایک خاتون ہے جو کہ جن کو پتہ چلا کہ آپ جم جاتی ہیں تو انہوں نے بھی صبح صبح جم جانا شروع کیا. اور وہ ٹی شرٹ پہنتی ہیں, جم کے کاسٹیوم پہن کے تھی. ڈاکٹر کمل بھی جاتی ہیں صبح صبح اس طرح. میں نے کہا ان کو کہنا تھا وہ پورا نقاب پہن کے پورے وہ کور کر کے پورے وہ ڈھیلا وہ چولا پہن کے وہ جاتی ہیں اور اس سے کرتی ہیں نا. تو میں نے کہا استغفر اللہ, کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی کسی بات سے کوئی غلط وہ اپنی طرف سے میسج اٹھا کے تو وہ جو مرضی کر لیتے ہیں. اسی طرح اگر آپ اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہتے تو آپ اپنے کمرے میں پھر وہ نہ رکھیں, ٹی وی اسکرین نہ رکھیں, یا اگین وہ اسکرین نہ اس وقت کھولیں, اس کا کوئی اپنے لیے رول بنا لیں کہ وہ کہاں پہ پڑی ہوگی. کوئی بھی چیز اگر آپ چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کو انویزیبل کرنا ہوتا ہے. جیسے اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ بچے گیمز وغیرہ نہ کھیلیں لیکن آپ نے لاؤنج میں ایکس باکس رکھا ہوا ہے تو وہ بچہ جب بھی آئے گا اس کا دل چاہے گا کھیلنے کو. لیکن اگر آپ اس کو کلازٹ میں رکھ دیتے ہیں اور ہر دفعہ نکالنا پڑتا ہے اور ہر دفعہ سیٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ پھر انویزیبل ہوگا, تو پھر ان کو جب ایفرٹ کرنی پڑے گی تو وہ اس چیز کو اوائڈ کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس انوائرمنٹ میں وہ چیزیں کرنی ہیں. آپ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں تو سامنے وہ اپنے کوئی شوز رکھ لیں, کوئی ویٹس رکھ لیں, تو پھر بھی آپ کریں گے. جیسے کچھ لوگوں نے اپنا نماز کارنر بنایا ہوتا ہے, تو آپ جس چیز کو ویزیبل کریں گے وہ کام کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو اگر آپ بیڈ ہیبٹ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو ان کو انویزیبل کرنا شروع کر دیں انوائرمنٹ میں. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں جب شاپنگ کے لیے جاتی ہوں تو میں اوور اسپینڈ کر دیتی ہوں. تو پھر یہ کہ یا تو اپنے کارڈ کی لمٹ رکھ لیں یا کارڈ لے کے نہ جائیں, لمیٹڈ اماؤنٹ آف منی لے کر جائیں. اپنی ایسی دوست کو لے کے جائیں جو آپ کو ادھار نہیں دیتی. اس میں ہوں, میں ادھار بھی نہیں دیتی ہوں, میں تھوڑی دیر بعد بور بھی ہو جاتی ہوں شاپنگ سے. تو پھر شاپنگ کے مسئلے سے تنگ ہے. اور آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ جاتے ہیں جس نے ایک دکان میں جانا ہے, ہسبینڈ کے ساتھ جائیں. کئی ہسبینڈ بھی بڑے شوقین ہوتے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے پھر کس چیز پہ انویسٹ کرنا ہے, کس کے ساتھ جانا ہے, کس کے ساتھ آنا ہے, کیا کام کرنا ہے, اس ماحول میں کیا ہونا چاہیے. اگر آپ مطلب کتابیں بہت ساری پڑھنے کے شوقین ہیں وہی رکھیں گے تو پھر آپ وہی پڑھتے رہیں گے. آپ فکشن پڑھتے رہیں گے, پھر قرآن نہیں پڑھیں گے. تو اس کو آپ نے پھر اس طرح سے ویزیبل انویزیبل کو دیکھنا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے ہم سیکنڈ لا کریں گے کہ کسی چیز کو اٹریکٹیو کیسے بنانا ہوتا ہے. تو سیلف کنٹرول تھوڑا سا کام کرے گا, لیکن اگر آپ انوائرمنٹ کو چینج کریں گے تو وہ بہت بڑا رول پلے کرے گا.